الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ المائدہ، آیت مبارکہ نمبر 87، آیت مبارکہ نمبر 87۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میری آواز کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں، اگر ٹھیک آ رہی ہے تو میں سبق شروع کر دوں۔ اس وقت ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جس طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اس طرح جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی بڑا گناہ ہے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے ایسی بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا جس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ الانعام میں آئے گی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کچھ جانوروں کو بتوں کے ناموں پر چھوڑا ہوا تھا، کچھ جانوروں کی سواری حرام کر لی تھی، کچھ جانوروں کا دودھ حرام کر لیا تھا، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے ایک خاص تقسیم کی ہوئی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ ایسا کرنا حد سے بڑھنا سخت گناہ ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ اب بےہودہ قسم یعنی لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ لغو قسموں سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں جو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر محض محاورے اور تکیہ کلام کے طور پر کھا لی جاتی ہے۔ مطلب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اس طرح للہ واللہ، اس طرح وہ کھاتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری وہ قسمیں بھی لغو کی تعریف میں داخل ہیں جو ماضی کے کسی واقعے پر سچ سمجھ کر کھائی گئی ہوں، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ جس بات کو سچ سمجھا تھا وہ سچ نہیں تھی۔ اس قسم کی قسموں پر نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ بلا ضرورت قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ایک مسلمان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو پختگی کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ قسم ہے جس میں آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا عہد کیا گیا ہو۔ ایسی قسم کو توڑنا عام حالات میں بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایسی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی واجب ہے، جس کی تفصیل آیت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام کو آزاد کر دو۔ ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم نے قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔
اب قسم کی میں نے 3 قسمیں بتائی. ایک تو وہ جو بیہودہ قسم ہے، فضول میں کھائی یا ماضی کے کسی واقعے پر کھائی لیکن وہ حقیقت میں سچا نہیں تھا، تو اس قسم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کا عہد کیا ہو، ایسی قسم کو توڑنا عام حالات میں بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس کو توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ ہے. اب اس کا کفارہ بھی آ رہا ہے. اور ایک تیسری قسم کی قسم وہ ہے جس میں ماضی کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا گیا ہو اور مخاطب کو یقین دلانے کے لیے قسم کھالی ہو. ایسی قسم سخت گناہ ہے، مگر دنیا میں اس کا کوئی کفارہ سوائے توبہ اور استغفار کے نہیں ہے. اب اس میں یہ بتایا ہے کہ اب اس کا کفارہ کیا ہوگا، یعنی اگر قسم کھائی اور پھر اس قسم کو توڑ دیا تو چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، مطلب درمیانے درجے کا. تم اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دو یا غلام کو آزاد کرو. ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. مطلب یہ ہے کہ قسم کھا لینا کوئی مذاق نہیں ہے، اس لیے اول تو قسمیں کم سے کم کھانی چاہیے، اور اگر کوئی قسم کھا لی تو حتی الامکان اسے پورا کرنا ضروری ہے. البتہ اگر کسی شخص نے کوئی ناجائز کام کرنے کی قسم کھا لی ہو تو اس پر واجب ہے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. اس طرح اگر کسی جائز کام کی قسم کھائی مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کام مصلحت کے خلاف ہے، تب بھی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے. نعوذ باللہ لوگ کئی قسم کی غلط قسمیں کھاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک لڑکا اور لڑکی یعنی ان کا آپس میں کوئی تعلق تھا، اور انہوں نے سوچا ہے کہ ہماری شادی ہو جائے گی، لیکن خاندان والوں کو یہ بات پسند نہیں تھی تو انہوں نے ان کی شادی نہیں کی، یعنی وہ آپس میں کزن تھے. تو ان دونوں نے نعوذ باللہ کھڑے ہو کر آسمان کے نیچے، یعنی جب لڑکی کی شادی تھی تو اس لڑکے نے جو اس کا دوست تھا اس نے اس کے ساتھ دونوں نے مل کر یہ قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے رشتے کو منظور نہیں کیا اور ہمیں نہیں ملایا تو اب ہم کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے. نعوذ باللہ انہوں نے یہ قسم کھائی. تو اس قسم کی قسمیں جو گناہ کی قسمیں ہوں ان کو توڑ دینا چاہیے اور ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیچ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے. اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کرتے ہیں. یعنی آپ کو زبردستی عمل پر لانا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر ہیں اور انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں. پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں
اور ایمان پر قائم رہیں، اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو شراب حرمت کا حکم آنے سے پہلے پی گئی ہے کہیں وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بنے۔ اس آیت نے یہ غلط فہمی دور کر دی اور یہ بتا دیا چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے صاف الفاظ میں منع نہیں کیا تھا، اس لیے اس وقت جنہوں نے شراب پی تھی اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ شراب پیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اور ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو احسان کے لغوی معنی اچھائی کرنا، اس طرح یہ لفظ ہر نیکی کو شامل ہے، لیکن ایک صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اس تصور کے ساتھ کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام میں اللہ کے سامنے ہونے کا دھیان رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے تاکہ وہ یہ جان لے کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں کسی شکار کا مل جانا مسافروں کے لیے ایک نعمت تھی۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ احرام باندھنے والوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ جانوروں کو ان کے اتنا قریب بھیج دے گا کہ وہ ان کے نیزوں کی زد میں ہوں گے۔ اس طرح ان کا امتحان لیا جائے گا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس نعمت سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے ایمان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل کسی ناجائز کام کے لیے مچل رہا ہو اور وہ اس وقت اللہ سے ڈر کر اس ناجائز کام سے باز آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے دو دیانتدار اور تجربہ کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرنے کا گناہ کر لے تو اس کا کفارہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے اگر وہ جانور حلال ہو تو اس علاقے کے دو تجربہ کار دیندار آدمیوں سے اس جانور کی قیمت لگوائی جائے گی، پھر چوپائے یعنی گائے، بیل، بکری وغیرہ میں سے اس قیمت کے کسی جانور کی قربانی حرم میں کر دی جائے یا اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ اور اگر کسی ایسے جانور کا شکار کیا تھا جو حلال نہیں ہے، مثلا بھیڑیا، تو اس کی قیمت ایک بکری سے زیادہ نہیں سمجھی جائے گی۔ اگر کسی شخص کو مالی اعتبار سے قربانی دینے یا قیمت فقراء میں تقسیم کرنے کی گنجائش نہ ہو تو وہ روزے رکھے۔ روزوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ اس جانور کی جو قیمت بنی تھی
اس میں سے 2.25 سیر گندم کی قیمت کے برابر ایک روزہ سمجھا جائے گا۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم امر تعبدی یہی ہوتا ہے جس کو عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ہم نے اس پر اپنے سر کو جھکانا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم اس حکم کو بجا لائیں۔ اب خشکی کا شکار حرام اور سمندر کا شکار حلال، تو اللہ کی مرضی، جسے چاہے حلال فرما دیں جسے چاہے حرام فرما دیں، جو حکم دیں جس حالت میں دیں۔ اب یہ حالت احرام میں صرف، ویسے دونوں شکار حلال ہے لیکن حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام اور سمندر کا شکار حلال ہے۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے کعبے کی جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، یہ اس حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنائے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ کعبہ شریف اور حرمت والے مہینے کا باعث امن ہونا تو ظاہر ہے، اس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور نذرانے کے طور پر حرم لے جائے جاتے تھے ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور حرم جا رہے ہیں، چنانچہ کافر مشرک ڈاکو بھی ان کو چھیڑتے نہیں تھے۔ کعبے کے قیام امن کا باعث ہونے کے ایک معنی کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ جب تک کعبہ شریف قائم رہے گا قیامت نہیں آئے گی، قیامت اس وقت آئے گی جب اسے اٹھا لیا جائے گا۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے عام کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اس آیت نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پا جاتا ہے اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اسے اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں وہ جائز یا پاک ہے یا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اول تو جن باتوں کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو ان کی کھوج میں پڑنا فضول ہے۔ دوسری طرف یہ کہ بعض اوقات کوئی حکم مجمل طریقے سے آتا ہے، مطلب اس کی تفصیل نہیں ہوتی، اجمال کے ساتھ آتا ہے،
اور اگر اسی حکم پر اسی اجمال کے ساتھ یعنی وہی بغیر تفصیل کے یعنی تھوڑا سا عمل کر لیا جائے تو کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس میں مزید تفصیل کرنی ہوتی تو وہ خود قرآن کریم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے کر دیتا۔ اب اس میں بال کی کھال نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر نزول قرآن کے زمانے میں اس کا کوئی سخت جواب آ جائے تو خود تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حج کا حکم آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو ایک صحابی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ حکم کے بارے میں اصل یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود یہ صراحت نہ کی جائے کہ اس پر بار بار عمل کرنا ہوگا، جیسے نماز، روزے اور زکوٰۃ میں یہ صراحت موجود ہے، اس وقت تک اس پر صرف ایک بار عمل کرنے سے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے صحابی سے فرمایا کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو واقعی پوری امت پر وہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی باتیں البتہ معاف کر دی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے وہ ان سے منکر ہو گئے۔ اس سے غالباً یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو شریعت کے احکام میں اس قسم کی بال کی کھال نکالتے تھے اور جب ان کے اس عمل کے نتیجے میں ان پر پابندیاں بڑھتی تھی تو انہیں پورا کرنے سے عاجز ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ان کی تعمیل سے صاف انکار کر بیٹھتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ طے کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ یہ مختلف قسم کے نام ہیں جو زمانہ جاہلیت کے مشرکین نے رکھے تھے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ صاحبہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ بچے جنے، درمیان میں کوئی نر نہ ہو، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حامی وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَأْكِلُونَ اور ان کے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ ابھی جو پوری حلال اور حرام کی تفسیر آئے گی وہ انشاءاللہ سورۃ الانعام میں آئے گی۔ یہاں تھوڑا سا یہ بتایا کہ انہوں نے جانوروں کو اس طرح سے چھوڑ دیا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو نہ کوئی ہدایت ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اور قرآن پاک کی بعض اور آیات ہے جن میں یہ چھوٹے کہیں گے کہ اللہ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا کہ اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی، اپنے سرداروں کی اطاعت کی تھی، اب ان کو سزا بھی زیادہ دیں اور ان پر لعنت بھی کریں۔ تو اس وقت کہنے کا کیا فائدہ اگر بڑوں سے کوئی غلطی ہو گئی، عقیدے میں ہو گئی، عمل میں ہو گئی، تو آج جب چھوٹوں نے قرآن پاک کو پڑھ لیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ غلطی تھی، تو وہ اس غلطی کو خود بھی سدھار لیں اور اپنے بڑوں کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ان کے لیے استغفار کریں
اور اپنی ہر دھرمی پر قائم نہ رہیں، کیونکہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بار بار اللہ کا کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ خاندان کے طریقے پر چلنا اللہ کے سامنے کوئی حجت نہیں ہے، اپنے باپ دادوں کے طریقوں پر چلنا اللہ کے سامنے کوئی حجت نہیں ہے۔ حجت ہے تو قرآن پاک پر چلنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کے سامنے حجت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ کفار کی جو گمراہیاں پیچھے بیان ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو صدمہ ہوتا تھا کہ اپنی ان گمراہیوں کے خلاف واضح دلائل آ جانے کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اپنی گمراہیوں پر جمے ہوئے ہیں۔ اس آیت نے ان حضرات کو تسلی دی ہے کہ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد تمہیں ان کی گمراہیوں پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدمہ اس وقت کرنا چاہیے جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے منع نہ کریں، یہ بڑے صدمے اور دکھ کی بات ہے۔ جب آپ نے بار بار منع کیا تو آپ نے حجت تمام کر دی، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اب زیادہ فکر خود اپنی اصلاح کی کرنی چاہیے، لیکن جس بلیغ انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اس میں ایک تو ان لوگوں کے لیے ہدایت کا بڑا سامان ہے جو ہر وقت دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کے عیب تلاش کرنے میں تو بڑے شوق سے مشغول رہتے ہیں، مگر خود اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی زحمت نہیں اٹھاتے۔ ان کو دوسروں کا تو چھوٹے سے چھوٹا عیب آسانی سے نظر آ جاتا ہے، مگر خود اپنی بڑی سے بڑی برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر بالفرض تمہاری تنقید صحیح بھی ہو اور دوسرے لوگ گمراہ بھی ہوں، تب بھی تمہیں تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لیے اپنی فکر کرو اور دوسروں پر تنقید کی فکر نہ کرو۔ اس کے علاوہ جب معاشرے میں بدامنی کا چلن عام ہو جائے تو اس وقت اصلاح کی طرف لوٹنے کا بھی بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسروں کے طرز عمل کو دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ جب افراد میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی تو چراغ سے چراغ جلے گا اور رفتہ رفتہ معاشرہ بھی اصلاح کی طرف لوٹے گا۔ لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے اعمال کو دیکھتے رہیں اور اپنی نماز اور روزے کو پڑھتے رہیں اور کہیں کہ دوسروں کو ہم نے کچھ نہیں بتانا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ دوسروں کو سمجھانا ہے، بلکہ ان کو ہاتھ پکڑ کر لانا ہے۔ خاص طور پر اپنے قریبی، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ تو یہ آیت ہے کہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے یہ کام شروع کرنا ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کے بعد پھر اپنے خاندان سے اپنے دوستوں سے پھر معاشرے کی۔ اور یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو سمجھایا جائے وہ یہ کہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں۔ یہ عمل اکٹھے بھی شروع ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں گے جن کو ہم نے دین کی دعوت دی، وہ تو دین پر آ گئے اور ابھی ہمارے اندر بہت سی کمزوری ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ کی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اور پیچھے ہم کتنی آیات پڑھ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کرنا چاہیے اور نہی عن المنکر کے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہاں تو یہ سمجھایا کہ وہ بندہ کہ وہ تو ہم نے شروع میں بھی آیت پڑھ لی تھی، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ ہم لوگوں کو تو سمجھا رہے ہیں لیکن اپنی فکر نہیں کر رہے، لوگوں کو تو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور خود ہم جہنم کی طرف جائے۔ تو یہ آیت ہمیں بیدار کر رہی ہے کہ تم اپنا بھی کچھ کر لو اور دوسروں کے لیے بھی محنت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شاہدین۔ اے ایمان والو، جب سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے
گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں، پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ داری کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں شامل ہوں گے۔ یہ آیات ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کا نام بدیل تھا، تجارت کی غرض سے وہ اپنے دو عیسائی ساتھیوں تمیم اور عدی کے ساتھ شام گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بچ نہ سکے گا، چنانچہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا سارا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ساتھ ہی اس نے یہ ہوشیاری کی کہ سارے سامان کی ایک فہرست بنا کر خفیہ طور سے اسی سامان کے اندر چھپا دی۔ عیسائی ساتھیوں کو فہرست کا پتہ نہ چل سکا، انہوں نے سامان وارثوں کو پہنچایا، مگر اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا کور چڑھا ہوا تھا اور جس کی قیمت 1000 درہم بتائی گئی ہے، وہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وارثوں کو بدیل کی بنائی ہوئی فہرست سامان میں سے ہاتھ لگی تو ان کو اس پیالے کا پتہ چلا اور انہوں نے تمیم اور عدی سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے صاف قسم کھا لی کہ ہم نے سامان میں سے کوئی چیز نہیں لی ہے نہ چھپائی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بدیل کے وارثوں کو پتہ چلا کہ وہ پیالہ انہیں مکہ مکرمہ میں ایک سنار کو فروخت کیا ہے۔ اس پر تمیم اور عدی نے اپنا موقف بدلا اور کہا دراصل یہ پیالہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا، اور چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہ تھا اس لیے ہم نے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اب چونکہ وہ خریداری کے مدعی تھے اور مدعی پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور یہ پیش نہ کر سکے تو قاعدے کے مطابق وارثوں میں سے بدیل کے قریب ترین دو عزیزوں نے قسم کھائی کہ پیالہ بدیل کی ملکیت تھا اور یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور عیسائیوں کو پیالے کی قیمت دینی پڑی۔ یہ فیصلہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہوا جس میں اس قسم کی صورتحال کے لیے ایک عام حکم بتا دیا گیا ہے۔ وَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ سر لے لیا ہے، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، چھپی باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ قرآن کریم کا ایک خاص طریقہ ہے، جب وہ اپنے احکام بیان فرماتا ہے تو اس کے ساتھ آخرت کا کوئی ذکر یا پچھلی امتوں کی فرما برداری یا نافرمانی کا بھی ذکر فرماتا ہے، تاکہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے آخرت کی فکر پیدا ہو۔ چنانچہ وصیت کے مذکورہ بالا احکام کے بعد اب آخرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے گئے ہیں، اور چونکہ کچھ پہلے عیسائیوں کے غلط عقائد کا تذکرہ تھا، اس لیے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آخرت میں جو مکالمہ ہوگا اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور شروع کی اس آیت میں تمام پیغمبروں سے اس سوال کا ذکر ہے کہ ان کی امتوں نے ان کی دعوت پر کیا جواب دیا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے اپنی لا علمی کا جو اظہار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں تو لوگوں کے ظاہری بیانات پر ہی فیصلہ کرتے تھے، لہٰذا جس کسی نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے معتبر سمجھ لیا، لیکن یہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ آج جب کہ فیصلہ دلوں کے حال کے مطابق ہونے والا ہے، ہم یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دلوں کا پوشیدہ حال تو صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ البتہ جب لوگوں کے ظاہری رد عمل ہی کے بارے میں انبیاء سے گواہی لی جائے گی تو وہ ان کے ظاہری اعمال کی گواہی دیں گے۔ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ فرمائے گا کہ اے بندی میرا یاد کرو جو میں نے آپ پر کیا تھا، جب میرے روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد کی تھی، آپ وہ سے جھولے میں یعنی گہوارے میں بات کرتے ہوئے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور میرے حکم لے کر اس سے پرندے کی جیسے شکل بناتے تھے، پھر اس میں مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی ایک مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ سے معجزات کی فرمائش کرے، کیونکہ ایسی فرمائشیں تو عام طور پر کافر لوگ کر رہے ہیں۔ البتہ جب انہوں نے یہ وضاحت کی کہ خدا نخواستہ اس فرمائش کا منشا ایمان کی کمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر مکمل اطمینان کا حصول اور ادائے شکر ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔
انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے یعنی خوان دسترخوان ہو، اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ بن مریم نے درخواست کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اللہ نے کہا میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ قرآن کریم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ پھر وہ خوان آسمان سے اترا یا نہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں حضرت عمار بن یاسر کا یہ قول مروی ہے کہ خوان اترا تھا، پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ دنیا ہی میں عذاب کا شکار ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگران تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہی ہیں اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری سورۃ المائدہ مکمل ہوئی، قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے ہے۔ اب ہم سورۃ الانعام شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی، اس لیے اس میں اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے، اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے ظلم توڑے جا رہے تھے، اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بیہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔ عربی زبان میں انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں۔ عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں یعنی جانوروں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، مثلا ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے، تو اس لیے اس صورت میں وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ جانوروں کو تم کس طرح سے غلط طریقے سے ان کو ذبح کرتے ہو یا غلط طریقے سے ان کو بتوں کے ناموں پر چھوڑتے ہو، تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اس صورت میں آ رہی ہیں۔ سورۃ الانعام مکیہ، سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنیاں بنائیں، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے رب کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ یہ سورت شروع ہی عقیدے سے ہو رہی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں زندگی کی ایک میعاد مقرر کر کے دے دی، اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ایک میعاد تو ہر انسان کی انفرادی زندگی کی ہے کہ وہ کب تک جیے گا، شروع میں تو اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، مگر جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی تھی، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، اور وہ تمہارے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا، نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ کفار سے کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے ہٹ دھرمی کا رویہ جاری رکھا تو دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کفار ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، آیت ان کو متنبہ کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ جس بات کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں عنقریب وہ ایک حقیقت بن کر ان کے سامنے آنے والا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں،
ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا. ہم نے ان پر آسمانوں سے خوب بارشیں بھیجی اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں. لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کر دیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. یعنی اگر کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے یا پیغمبر کی تصدیق کے لیے لوگوں کے سامنے بھیجتے تب بھی اس کو انسانی شکل میں ہی بھیجتے، کیونکہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے. اس صورت میں بھی پھر یہ کافر لوگ وہی اعتراض دہراتے کہ یہ تو ہم جیسا ہی آدمی ہے، اس کو ہم پیغمبر کیسے مان لیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے اور ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ان کافروں سے کہو ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. مشرکین عرب شام کے تجارتی سفر کے دوران سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں سے گزرا کرتے تھے جہاں قوموں کی تباہی کے آثار انہیں آنکھوں سے نظر آتے تھے. قرآن کریم انہیں دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے، پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ورنہ وہ تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں اور ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے. غالباً اشارہ اس طرف ہے کہ رات اور دن کے اوقات میں جب لوگ سوتے ہیں تو دوبارہ بیدار بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے جس میں انسان دنیا سے بے خبر اور بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہوتا ہے اس لیے جب وہ چاہتا ہے اسے بیداری کی دنیا میں واپس لے آتا ہے. اسی طرح جب بڑی موت آئے گی تب بھی انسان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوگا اور جب چاہے گا اسے دوبارہ زندگی دے کر قیامت کے یوم حساب کی طرف لے جائے گا. قُلْ غَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ
من المشرکین، فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنوں اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبین، جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ تشرکون، کہہ دیجئے کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو، کہو اللہ، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کی صورت میں نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا، کہہ دیجئے کہ وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اللہ کتنا پیارا نام ہے اور اللہ کتنی پیاری ذات ہے۔ صرف اللہ کے نام پر غور کیجئے، میرا اور آپ کا نام اگر اس کا ایک حرف ہٹا دیا جائے تو بگڑ جاتا ہے، اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے اور نام بھی بگڑ جاتا ہے، لیکن میرے اللہ کا نام دیکھیں، اللہ، قرآن پاک میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر اللہ کے حرف سے الف ہٹا دیا جائے تو قرآن پاک کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اب لام بھی ہٹا دیا جائے پہلا لام تو اب دوسرا نام لہو ملک السماوات والارض، اللہ کا نام ویسے ہی رہتا ہے، پھر دوسرا لام بھی ہٹا دیں اب صرف ہو بچ جائے تو قرآن پاک میں آتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں بھی اس کا معنی تبدیل نہیں ہوتا، سارے حرف ہٹا دیں پھر بھی معنی وہی رہے گا۔ اللہ کا نام اتنا پیارا نام ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی ہم اللہ کا نام لے کر دیکھیں کیا ہمارا منہ میٹھا ہوتا ہے؟ ہمارا منہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ویسی محبت نہیں ہے جس محبت کا اللہ حقدار ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھیں، اپنے آنکھوں کی روشنی کو دیکھیں، اپنے کانوں کی سماعت کو دیکھیں اور اپنے پاؤں سے چلنے پھرنے کو دیکھیں اور اللہ کی ایک ایک نعمت کو دیکھیں تو بس شکر ہی شکر، شکر ہی شکر، شکر ہی شکر اور ذکر ہی ذکر بنتا ہے، لیکن یہ کہ ہم نہ اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں نہ اللہ کا شکر۔ پھر اپنی ذات سے نکل کر دیکھیں، اپنے کھانے کو دیکھیں، اپنے پینے کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، رنگوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتیوں کو دیکھیں، تو جوں جوں زیادہ اللہ کی محبت ہوتی جائے گی
تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہم نے ابھی اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. جب ہمیں اپنے اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو ہمیں اللہ کا نام اتنا پیارا لگے گا، اتنا پیارا لگے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک نہیں تھے. شروع میں تو وہ بخلاہٹ کے عالم میں جھوٹ بول جائیں گے، لیکن پھر قرآن کریم نے سورہ یاسین اور سورہ حامیم سجدہ میں بیان فرمایا ہے کہ خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کا سارا جھوٹ کھل جائے گا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکے گا، یعنی وہ ان سے گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کی بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے. اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے. انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ
ہم اس بار اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا بھی شمار مومنوں میں ہو جائے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہے گا کہ کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم. اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا. یہ تو یوں کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم. اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کی قسم. اللہ کہے گا تو پھر عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی. اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے. تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ یہ بات کافروں کے اس بیان کے جواب میں کہی گئی ہے جو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. تو جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے، یعنی ابھی اللہ نے آپ کو تیاری کے لیے بھیجا. اگر اس کو کھو دیا پھر قیامت والے دن جتنی بھی فریادیں کریں گے اللہ واپس نہیں بھیجیں گے. جواب میں فرمایا گیا ہے کہ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں چند روز کی دنیاوی زندگی جسے تم سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ کھیل تماشے سے زیادہ وقت نہیں رکھتی. جو لوگ اللہ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو جس عیش و آرام کو وہ اپنا مقصد زندگی بناتے ہیں، آخرت میں جا کر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی حیثیت کھیل تماشے کی تھی. ہاں جو لوگ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی بھی بڑی نعمت ہے.
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اور اے رسول ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی ذات کے جھٹلانے سے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن زیادہ دکھ کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت کی یہ معنی الفاظ قرآن کے بھی زیادہ مطابق ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی ان سب پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا آپ کو بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم تھا، کیونکہ آپ کے امی ہونے کے باوجود یہ فصیح و بلیغ کلام آپ پر نازل ہوا جس کے آگے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور کسی نے وہ چیلنج قبول نہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اگر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں تو کوئی ایک سورت لے آؤ اس جیسی، تو وہ ایسا نہ کر سکے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ بات تو وہی مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ آپ ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ اس آیت میں فرمائشی معجزہ نہ دکھانے کی ایک اور وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ پچھلی قوموں میں جب کبھی ان کا منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا تو ساتھ ہی یہ تنبیہ کر دی گئی اگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو انہیں اس دنیا میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ کئی قومیں اس طرح ہلاک ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثر لوگ ضدی ہیں اور وہ فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی منظور نہیں ہے کہ انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا جائے۔ لہٰذا جو لوگ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کے انجام سے ناواقف ہیں۔ ہاں جن لوگوں کو ایمان ہے وہ مطلوبہ معجزات کے بغیر دوسرے اور معجزات دے کر ایمان لے آئیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔
اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی قسمیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے رب کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہدایت نے یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام جانوروں کو بھی قیامت کے بعد حشر کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی تم جیسی قسموں کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح تمہیں دوسری زندگی دی جائے گی اس طرح ان کو بھی دوسری زندگی ملے گی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہیں، میدان حشر میں مظلوم جانور کو حق دیا جائے گا کہ وہ ظالم سے بدلہ لے۔ اس کے بعد چونکہ وہ حقوق اللہ کے مکلف نہیں ہے اس لیے ان پر دوبارہ موت طاری کر دی جائے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بہرے اور گنگے ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یعنی اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنا کر انہوں نے حق سننے اور کہنے کی صلاحیت ہی ختم کر لی ہے۔ قل رأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ ان کافروں سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ اسی کو پکارو گے پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اس کو پکارا ہے، اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا، اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی خدائی میں دوسرے بہت سے دیوتا اس طرح شریک ہیں کہ خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی نیت سے ان کی پرستش کرتے رہتے تھے، مگر جب کوئی ناگہانی آفت آ پڑتی تھی، مثلا سمندر میں سفر کرتے ہوئے پہاڑ جیسی موجوں میں گر جاتے تھے، تو اپنے گڑے ہوئے جھوٹے معبودوں کے بجائے اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہاں ان کی اس عادت کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب دنیا کی ان مصیبتوں میں تم اللہ ہی کو پکارتے ہو تو اگر کوئی بڑا عذاب آ جائے گا یا قیامت ہی آ کھڑی ہوگی تو یقیناً اللہ ہی کو پکارو گے۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، یعنی ان سب کو بھول جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور اے نبی تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس نبی بھیجے ہیں، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا، یعنی قوموں کو، تاکہ وہ عجز دکھائیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں، تو پھر اللہ انہیں معاف کرے۔ یعنی انہیں تکلیف اللہ نے اس لیے دی کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں بتایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہیں۔ یعنی وہ اپنی غلطیوں پر اڑے رہے، روئے نہیں، گڑ گڑائے نہیں، اللہ نے جو انہیں سزا دی تھی، بلکہ شیطان نے ان کو ان کے برے کام اچھے کر کے خوبصورت کر کے انہیں دکھا دیے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے کہ انہیں ڈرانے کے لیے انہیں کچھ سختیوں میں مبتلا فرمایا تاکہ وہ لوگ جن کے دل سختی کی حالت میں نرم پڑتے ہیں سوچنے سمجھنے کی طرف مائل ہو سکیں، پھر ان کو خوب خوشحالی عطا فرمائی تاکہ جو لوگ خوشحالی میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ کچھ سبق لے سکیں۔ جب دونوں حالتوں میں لوگ گمراہی پر قائم رہے تب ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ اور اے نبی ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہیں سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے گا؟ دیکھو ہم کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ تو کہہ دیجئے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر عذاب آیا تو مومن کافر سبھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہلاک وہ ہوں گے جنہوں نے شرک اور ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم پیغمبروں کو اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ان مطالبات کا جواب ہے جو کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہو تو دولت کے خزانے آپ کے پاس ہونے چاہیے، لہٰذا فلاں فلاں معجزات دکھائیے۔ جواب میں فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدائی کے اختیارات مجھے حاصل ہو گئے ہیں یا مجھے مکمل علم غیب حاصل ہے یا میں فرشتہ ہوں۔ پیغمبر ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور میں اس کا اتباع کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔ آج ہمارا سبق مکمل ہوا ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 50 پر۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کے سبب ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دیں۔ دعا کر لیجئے۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
وارحمنا اللهم برحمتك إذا سرنا إلى ما ساروا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا الہ العالمین ہمیں خیریں عطا فرما دیجئے، شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، تمام مسلمانوں کو اس وبا سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے، ان حالات سے نجات دے دیجئے۔ یا اللہ جی امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، آپ کے نبی کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں چل رہی ہے، کٹ رہی ہے، یا اللہ جی ان کٹے پھٹے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما دیجئے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ جی مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ ایسا وقت نہ آئے کہ کافر ہمیں تانا دے کہ تمہارا خدا کہاں ہے۔ یا اللہ جی اپنی مدد بھیج دیجئے، اپنی نصرت بھیج دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ جی جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ ہماری بہن شائستہ کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما دیجئے تاکہ وہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکیں۔ یا اللہ جی ہم آپ سے التجا کرتی ہیں، آپ ہمیں اپنے دین سے جوڑ دیجئے، اپنے دین کی خدمت پر ہمیں معمور فرما دیجئے، ہم سے دین کی خدمت لے لیجئے۔ ہم اقرار کرتے ہیں آپ کا دین ہمارا محتاج نہیں، اللہ جی ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لیجئے، ہمیں اپنے دین کے لیے قربان قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جی ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دیجئے، قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا مولانا الكريم آمين يا رب العالمين۔